نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سوال کہ کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے یا آسانی مانگنی چاہیے؟ اس لیے پیش آیا کہ ایک مغالطہ ہے لوگوں میں کہ صبر صرف تکلیفوں اور پریشانیوں میں کیا جاتا ہے۔ صبر کے معنی ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، برداشت کرنا، جس حال میں ہو اس حال میں ثابت قدم رہنا۔ مثلا اگر نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائے رکھا ہے تو نیکیوں کو برقرار رکھے، چھوڑے نہیں، ختم نہ کر دے، ان سے جان نہ چھڑا دے کہ کچھ عرصے کی اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا کرنا۔ گناہوں سے بچ رہا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے بچنے کی تو بچتا ہی رہے اور آئندہ بھی احتیاط کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ سب صبر کی شکلیں ہیں۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ کوئی پریشانی، مشکلات، آزمائش اس پر آ جائے تو اس آزمائش میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل اس کا برقرار رہے، اللہ سے بدگمان نہ ہو جائے، دل نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ تیسری شکل جو ہے، لوگ عموماً صبر کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اس پر صبر کرنا تکلیف پہ صبر کرنا ہے، اور جب ہم اللہ سے صبر مانگیں گے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اے اللہ مجھے امتحان میں ڈالیے، تکلیف میں ڈالیے اور پھر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ امتحان میں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت ہیں، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے تو ہم ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں دنیا میں رہتے ہوئے کبھی امتحان کی کمی ہو۔ وہ اللہ کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتیں لے کر، کبھی مشکل پریشانی میں ڈال کر، کبھی بہت آسانیوں میں اور عافیت میں رکھ کے امتحان لیتے ہیں۔ شیطان اور نفس دھوکہ دے کر ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی ان کی بات مانتے ہیں، کبھی نہیں مانتے۔ تو جو نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے اس پر ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے جو بچنے کی توفیق مل رہی ہے اس پر بچے رہنا اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا، اور وسوسہ آئے تو توبہ استغفار کر کے رجوع کر لینا۔ غلطی سے گناہ ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف پلٹ آنا، جان بوجھ کے ہو جائے تب بھی توبہ کر کے دوبارہ اللہ کو منا لینا، یہ سب استقامت ہی کا راستہ ہے۔ یعنی گناہوں سے بچا رہے، مستقل بچنے کی کوشش کرتا رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے۔ تو اب اس معنی سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صبر تو بہت اہم ہے جو مانگنا چاہیے کہ یا اللہ نیکی پر برقرار رکھی، ثابت قدم رکھی، یا اللہ گناہوں سے بچے رہنے پر ثابت قدم رکھی۔ اور جب کبھی آپ کی طرف سے کوئی امتحان آئے جو آئے گا نعمتوں کی شکل میں، نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں، تو اس صورت میں بھی ہم پر اپنا کرم فرمائیے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ تو اللہ سے جب صبر مانگا جاتا ہے تو اس تمام صورتوں کے لحاظ سے اور تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے صبر مانگا جاتا ہے اور مانگا جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صبر کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ بھی کرتے ہیں، اور دعا بھی سکھاتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم پر ثابت قدمی انڈیل دیجیے، یہ صبر ہم پر انڈیل دیجیے۔ تو صبر کی تلقین بھی ہے، اس لیے خوب دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صبر کی دعا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہیں، آزمائش الگ چیز ہے، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے تو پھر استقامت سے لگے رہنا چاہیے، حوصلے سے لگے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔